علی سرور نقوی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یقینی طور پر بہت زیادہ اہم ہے جو آج اور کل کے دن کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے. کتنی امیدیں ہم اس سے وابستہ کر سکتے ہیں؟ اس سے قطع نظر کہ جو ایران کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں سوچا ان مذاکرات میں جانے کا، اور واشنگٹن جو کہ ایک سخت گیر ہم ان کی طرف سے ایک بیانات دیکھ رہے ہیں، اور پل پل بدلتے جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کے باوجود کیا امید کوئی وابستہ کر سکتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ سے؟ دیکھیے، جو بیانات ان کے آفیشیل سرکاری جو میڈیا کو آ رہے ہیں وہ تو بیانات پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، اپنے ملک کے اندرون ملک کے رائے عامہ کے لیے ہیں، اور وہ ایک ایجنڈا کے تحت ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ حقیقتاً وہ کیا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو ڈیکلریشنز ہیں، جو اپنے بیانات ہیں، وہ تو منفی دیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے، پاکستان نے ایک رول ادا کیا ہے جو کہ بڑا نمایاں ہے اور بڑا کامیاب رول ہے. وہ یہ کہ جب 7 اپریل تک بمباری ہو رہی تھی، میزائلز چل رہے تھے، تو اس درمیان پاکستان نے الٹیمیٹم کے 2 گھنٹے قبل سیز فائر کرا دیا اور دونوں فریق جنگ بندی پہ رضامند ہو گئے. یہ 7 اپریل کی بات ہے. اس کے بعد دونوں فریق کو ساتھ بٹھایا گیا اور اسلام آباد میں بٹھایا گیا، جو کہ جب انہوں نے براہ راست ڈائریکٹ مذاکرات کیے، کوئی 20-21 گھنٹے جے ڈی وینس صاحب کے مطابق. تو وہ بھی کافی حد تک ان ایکسپیکٹڈ تھا، اس کا بھی توقع اس کی بھی نہیں تھی. اب تیسرے مرحلے میں میرا خیال ہے کہ پھر یہ صورت کچھ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک فریق مذاکرات کے لیے تیار ہے اور دوسرے نے انکار کیا ہے. تو وہ پبلک پوزیشن تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پس پردہ بہت سی باتیں ہو رہی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مذاکرات کی امید پوری طرح ہے. اب مذاکرات میں اب کیا ہوتا ہے وہ تو ان دونوں فریق پہ منحصر ہے. اس میں ان کے دونوں کے درمیان فرق تنازع ہے، بہت سے باتوں پہ دونوں کے موقف بالکل الگ ہیں. لیکن یہ دونوں جب مل بیٹھیں گے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی حل ان لوگ نکالیں، کیونکہ جنگ اب کسی کا آپشن نہیں ہے. جنگ نہ امریکہ کا آپشن ہے نہ ایران کا. دونوں ملکوں میں مختلف وجوہات کے تحت جنگ اب نہیں وہ پھر سے دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے. امریکہ میں اندرون ملک اختلاف بہت ہے ٹرمپ کے پالیسیز سے، جنگ کا ہونے سے، اور ایران میں تباہی بہت بہت مچی ہے، بڑا برا حال ہے. اور وہ اب میرا خیال ہے کہ ایران بھی جنگ کو ترجیح نہیں دے گا. تو اب یہ جو ایک فریم لے آؤٹ میں نے بتایا ہے، اس سیناریو میں اب کیا ہوتا ہے یہ آگے ہمیں دیکھنا پڑے. نقوی صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا. ابھی جس طرح سے اعجاز صاحب بات کر رہے تھے کہ جو معاہدہ ہو جاتا ہے، ہوپ فلی اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہوگی اسرائیل کے بیہیویئر پر. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر دونوں فریقین میں کوئی چیز طے پا جاتی ہے تو اسرائیل کو مینج کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہوگا، لیکن ان کو کرنا پڑے گا. یہ جب تک اسرائیل کو قابو نہیں کرتا ہے امریکہ، جب تک اسرائیل کے ڈسرپٹیو جو ٹیکٹکس ہیں اس کو روکتا نہیں ہے. دیکھیے، جون 2025 میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. اس درمیان اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ. پھر فروری 28 2026 میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام کے متعلق مذاکرات ہو رہے تھے. پھر
اسرائیل نے حملہ کر دیا تہران کے اوپر. تو یعنی اسرائیل ہر مرتبہ ڈسرپشن کرتا ہے، ہر مرتبہ گڑبڑ کرتا ہے تاکہ امن کی طرف کوئی نہ جائے، یہ ممالک نہ جائیں، بلکہ لڑائی کریں، جنگ کریں. تو اسرائیل، مگر ایک فرق اب پیدا ہوا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ 1948 کے بعد پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ایران کے میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، پہلی بار اسرائیلی عوام خوف کے مارے، دہشت کے مارے پریشان ہو گئی ہے، سڑک پہ پڑے ہیں وہ، اور اپنے اپارٹمنٹس اور گھروں کو چھوڑ دیا ہے، جی جی اپنے دفتروں میں نہیں جا رہے، اور ان کے یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں جو ان کی سینگاگز ہیں وہ بھی ڈسٹرائے ہو گئے ہیں. تو پہلی مرتبہ اسرائیل از بیڈلی شیکن. تو میں سمجھتا ہوں اب اس کی وجہ سے اس کو شاید یہ ہمت نہ ہو کہ پھر سے یہ ایسی حرکت کرے. لیکن امریکہ کو اس کو روکنا بھی ہے کہ اگر ایسی چیز ان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ یہ حرکت پھر سے نہ کریں. اور اس کے لیے صرف امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کو انفورس کرانا امریکہ کا کام ہے، ورنہ پھر سے جنگ چھڑ سکتی ہے. ایران تو نہیں رکے گا. ایران پرعزم قوم ہے، ہمت والی قوم ہے، وہ چاہے تباہ بھی ہو جائے وہ لڑتی رہے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسرائیل ایک ٹربل میکر بیچ میں کھیل رہا ہے، اینڈ اٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. اب بالکل ٹھیک دیکھیے ہے بات یہ ہے کہ نقوی جی صاحب، آپ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے تو امریکہ روک سکتا ہے. نقوی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس ایران کی نیوی، ایئر فورس، فوج، انفراسٹرکچر، سب کچھ ٹرمپ 8 بار تباہ کرنے کے دعوے کر چکے ہیں، اور 8 بار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. جنوبی کوریا، برطانیہ اور یہاں تک کہ چائنا سے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوی کا قافلہ بھیجیں تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکیں. تو یہ وہی اسٹریٹ آف ہارمز ہے جس کو ایران نے بند کیا ہوا ہے، اور ایران کی جو نیوی کے جہاز ہیں اس سے یہ خوف زدہ ہیں کہ ان سے امریکی جہازوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے وہ باتیں کرتے ہیں برطانیہ کے سٹارمر سے، کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس وقت ہماری ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت چکے ہیں. اور ٹھیک ابھی وہ ان سب سے کہہ رہے ہیں، برطانیہ سے کہہ رہے ہیں اور باقی سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آئیں، اپنی نیوی بھیجیں، اپنے جہاز بھیجیں تاکہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکیں. تو یہ جو تضادات ہیں یہ تو ہم ان کے سٹارٹ سے دیکھ رہے تھے. اس پر ہم عباس عراقچی کا ٹویٹ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جس سیکیورٹی امبریلا کے دعوے کر رہا تھا وہ تو سوراخوں سے بھری ہوئی چھتری نکلی. اب امریکہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا یہ بات کلیئر نہیں ہے ان کو کہ یا تو ان کو مدد چاہیے یا پھر وہ اکیلے ہی کافی ہیں؟ یہ بالکل درست سوال اٹھایا ہے آپ نے. اکارڈنگ ٹو ٹرمپ، ان کے مطابق ایران کا جوہری پروگرام ختم ہو چکا ہے. انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہے، امریکہ نے اس کو تباہ کر دیا ہے. ان کے مطابق ایران کی قوم جو ہے وہ حکومت سے بہت ناراض ہے، کسی وقت بھی اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے. ان کے مطابق ایران کا بیلسٹک پروگرام ختم ہو چکا ہے. تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے. تو ٹرمپ جو باتیں کرتے ہیں وہ بس پتہ نہیں لغو باتیں ہیں، کوئی اس کا سبسٹنس نہیں ہوتا، کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ناؤ گیو ٹو مچ. اب ہمیں اس کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اچھا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ اب چائنیز ہرموز کا جو جہاز کا سلسلہ ہے وہ سب، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو آل دی ڈیٹیلز کیونکہ وہ مین پوائنٹ نہیں ہے. مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے
کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بہت سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے ویتنام کی جنگ جب ہوئی تھی تو جانسن کی حالت بہت بہت بری تھی، ان کا جو اس وقت صدر تھا، اور اتنی زیادہ اپوزیشن ہو گئی تھی امریکہ میں کہ ہنری کسنجر بھاگے بھاگے پیرس گئے تھے اور وہاں پہ ویتنام کے فارن منسٹر سے ملاقات کی تھی. لو ڈک تھو اس کا نام تھا، اور وہ بیٹھ کے دونوں نے مذاکرات کر کے ایگریمنٹ کچھ ریچ کیا تھا. تو یہ امریکہ کی مجبوری ہے، ان کو اب اسلام آباد اپنی پورے وفد کو انہوں نے اٹھا کے بھیج دیا ہے بغیر یہ جانے کے ایرانی وفد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان ثالثی کر رہا ہے. پاکستان بیچ میں اہم رول، میں نے پہلے ہی بتایا کہ پاکستان نے جو اب تک کارنامے کیے ہیں، سیز فائر کرایا ہے، ان کی ڈائریکٹ نیگوسیشنز کرائی ہیں، وہی بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ دونوں کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ جنگ دوبارہ نہ شروع کریں، اور اس میں پھر پاکستان ول اسٹینڈ بائی، ول بی ریڈی ٹو ہیلپ. پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے کا امن و استحکام واپس آ جائے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. تو یہ براڈ پوزیشن تو یہ ہے. دیکھتے ہیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ آگے اب ایران کو چاہیے کہ اس میں کچھ پیش رفت کرے، اور پھر دونوں یہاں آ کر بیٹھیں. آیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. صحیح.